أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وكلوا وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اس وقت جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 33 تک کی کل 8 آیتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ان آیتوں کی صحیح تشریح و تفسیر کی جا سکے اور ان کے مقتضا پر ان کے تقاضوں پر عمل کیا جا سکے. اس سے پچھلی مجلس میں جو آیتیں تھیں آج کی آیتیں انہی آیتوں سے جڑی ہوئی ہیں اپنے مضمون کے اعتبار سے. پچھلی آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا وہ قصہ بیان ہوا تھا جو ان کے ساتھ ان کی پیدائش کے بعد آسمانوں اور جنت میں ابلیس کے بہکاوے میں آنے والی غلطی اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا اس قصے پر مشتمل آیتیں تھیں. یاد ہوگا کہ اس میں خاص پہلو اس قصے کا یہ آیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ غلطی ہو گئی جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی روکا تھا اور واضح کر دیا تھا کہ یہ تمہارے لیے ایک امتحان اور آزمائش کا مرحلہ ہے. جب وہ غلطی ہوئی اور انہوں نے اس ممنوع درخت سے کے پھل سے کھا لیا تو پہلا جو نتیجہ اس کا نکلا کہ کھاتے ہی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہی وہ تشریف و تکریم کا روحانی لباس جو جنت میں ان کو پہنایا گیا تھا
ایک روحانی ایک نورانی لباس جنت میں ان کو پہنایا گیا تھا. اللہ کی نافرمانی کرتے ہی وہ لباس ان سے چھین لیا گیا اور اچانک حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں نے اپنے آپ کو اس حال میں پایا کہ دونوں ننگے ہیں. دونوں کی شرمگاہیں عیاں ہیں, کھلی ہوئی ہیں, نظر آ رہی ہیں. اس کا بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ بس یہ ہونا تھا اور دونوں کو فوراً فکر ہوئی اپنی ان شرمگاہوں کو چھپانے کی, اور جنت کے پتوں کو لے لے کر انہوں نے وہیں کے کانٹوں سے یا کسی چیز سے فوراً کاٹنا شروع کر دیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی شرمندگی کو دیکھتے ہوئے ان کے قلب پر, حضرت آدم علیہ السلام کے قلب پر ایک دعا القاء فرمائی. توبہ کے کلمات اللہ سبحانہ و تعالی نے دل میں ڈالے اور ان کلمات سے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کی, مغفرت کی درخواست کی, اپنی غلطی کا اعتراف کیا. ربنا ظلمنا انفسنا, تو ہمارے رب ہم نے بڑا ظلم کر لیا اپنے اوپر. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور اگر آپ معاف نہ کریں اور رحم نہ کھائیں, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم تو بڑے گھاٹے میں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جب خود ہی توبہ کے کلمات القاء فرمائے تھے تو اس توبہ کے قبول ہونے میں پھر کیا دیر لگتی. فوراً ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کی توبہ قبول فرمائی, اور صرف توبہ قبول کر کے صرف گناہ ہی معاف نہیں فرمایا بلکہ آدم کو اپنے قرب کے خاص مقام کے لیے چن لیا اور منتخب فرما لیا. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ, اور ان پر اپنی عنایات خاصہ مبذول فرمائی, اپنی خاص عنایت اور رحمت ان پر کی. وحدا, اور ان کو ہدایت دی. اس قصے کا ایک خاص سبق جس کی طرف توجہ پچھلے ہفتے دلائی گئی تھی وہ یہ کہ یہ قصہ یہ بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے ہی, پہلے انسان کی پیدائش کے وقت سے ہی اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ستر پوشی اور حیا کا مادہ رکھا ہے. یہ ستر پوشی اور حیا جس کو جدید زمانے کی جاہلیت میں سماجی پیداوار قرار دیا ہے, اور جس کو یہ بتایا ہے کہ یہ تو انسان نے اپنے اوپر خود ایک پابندی عائد کر لی ہے, یہ سماج کا پیدا کیا ہوا ایک احساس ہے, ورنہ حیا انسان کے اندر کوئی ذاتی اور انبلٹ قسم کی صفت نہیں ہے. یہ قصہ بتاتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. شرمگاہ کو چھپانا, شرمگاہ کہ عیاں ہونے کو قبیح سمجھنا, یہ پہلے انسان کے وقت سے چلی آ رہی بات ہے, اور یہ فطرت کا ایک سلیم احساس. آج اسی قصے سے حاصل ہونے والے اسی سبق کہ لباس کی فطرت, ایک سلیم فطرت, ایک ٹھیک ٹھاک صحیح فطرت, اور اللہ کے دین میں لباس کی کیا اہمیت ہے, اسی بات کو آج ایک گویا مستقل درس, ایک مستقل سبق کے طور پر آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. ارشاد ہوا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. وہ آدم کی اولاد, آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے فوراً بعد اس سے جو اصل سبق حاصل ہو رہا تھا اس کو اس طرح بیان کیا کہ وہ آدم کی اولاد سن لو, ہم نے تمہارے اوپر اتارا ہے ایک لباس, ہم نے آسمان سے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپانے کا کام بھی کرتا ہے اور انسان کو زینت اور خوبصورتی بھی عطا کرتا ہے. یہاں پر لباس کے دو مقصد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیے. لباس کا پہلا مقصد بیان کیا شرمگاہ کا, جنسی اعضاء کا چھپانا, اور دوسرا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا زینت اور خوبصورتی. انسان جب گمراہ ہوا تو اس نے لباس کا جو اصل مقصد تھا شرمگاہ کو چھپانا, اس کو تو نظر انداز کر دیا, اس کو تو سیدھے سے خارج کر دیا, اور لباس کا ایک ہی مقصد رہا صرف زینت اور خوبصورتی, اور خوبصورتی میں بھی فتنہ انگیزی اور جنسی ہیجان کو
افروختہ کرنا اور اس میں آگ لگانے کا ایک عنصر سے بچا ہے۔ جو اصل مقصد لباس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور انسان کی سلیم فطرت کی روح سے تھا، وہ سب خارج ہو گیا۔ دوسری بات یہاں پر بہت خاص غور کرنے کی ہے، قد انزلنا علیکم، قرآن مجید اس لباس کو یہ کہتا ہے کہ یہ لباس ایسی چیز ہے جو آسمان سے اتاری گئی ہے۔ آسمان سے اتاری کیا چیزیں جاتی ہے؟ قرآن مجید نے آسمان سے اتارے جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی کتاب کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم نے آسمان سے کتابیں اتاری، آسمان سے فرشتے اتارے، آسمان سے رحمت اتاری، آسمان سے سکینت اتاری۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رزق کی بھی خاص اچھی چیزوں کو یہ کہا کرتا ہے کہ ہم نے رزق اتارا ہے، ہم رزق اتارتے ہیں۔ اس کے اندر ایک خاص معنی کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتی ہے۔ یہ دراصل اس چیز جس چیز کے اتارے جانے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ اس چیز کی عزت افزائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز جب زیادہ عزت کی مستحق ہوتی ہے، زیادہ تشریف و تکریم کی مستحق ہوتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ہم نے آسمان سے اتارا۔ ویسے تو سبھی کچھ اللہ کا اتارا ہوا ہے، ہر اچھی بری چیز اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی۔ قرآن مجید نے کہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، ہر مخلوق کے، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، اور ایک طے شدہ مقدار کے مطابق ہی ہم اس کو اتارتے ہیں۔ تو حقیقت میں تو ہر چیز اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہے۔ اب اس کی جو بھی شکل رہی ہو، کسی زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مخلوقات کس طرح اتاری گئی ہوں گی، ہمارے علم میں اس کی تفصیلات تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو اپنی طرف سے اتاری جانے والی چیز قرار دیتا ہے۔ لیکن جب خاص طور پر کسی چیز کے بارے میں اللہ کہے کہ ہم نے لباس اتارا، ہم نے کتاب اتاری، ہم نے فرشتہ اتارا، ہم نے رحمت اتاری، تو یہ اس چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں عزت کو بتانے والی چیز ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لباس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لباس کے بارے میں کہتا ہے لباس ہم نے اتارا ہے۔ ہم سب لباس پہنتے ہیں، ہم سب کپڑے پہنتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے نیت سے پہنتے ہیں۔ اس خیال سے بھی پہن لیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی قابل عزت نعمت ہے، یہ وہ قابل تکریم، قابل عزت اور اللہ کے یہاں اتنا اونچا مقام رکھنے والی نعمت ہے کہ اللہ اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا، ہم نے اتارا ہے یہ بات۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ۔ اے لوگوں، ایک لباس تو یہ ہوتا ہے کپڑے کا جو تم پہنتے ہو، ایک لباس تو یہ ہوتا ہے کپڑے کا جو تم پہنتے ہو، ایک لباس اور ہے، وہ ہے تقوی کا، اس کو بھی پہن لو، وہ زیادہ بہتر لباس ہے۔ تقوی کا لباس کا مطلب کیا ہوا؟ بعض مفسرین نے تو یہ کہا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، ایک لباس تقوی کا ہوتا ہے اور وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو لباس پہنتے ہوئے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ لباس تقوی والا لباس، تقوی والا لباس یعنی شریعت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں لباس کے ذریعے جن اعضاء کی ستر پوشی اور چھپانا لکھا ہے، فرض اور واجب قرار دیا ہے یا بہتر قرار دیا ہے، ان کو وہ پورے طور پر ڈھکتا اور چھپاتا۔ اسی طریقے سے لباس کے ذریعے اور جو اچھی صفتیں انسان کی ظاہر ہوتی ہیں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے سلسلے میں
انسان کی کچھ باطنی صفتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ وہ انسان کی کچھ اندرونی روحانی اور باطنی صفتوں کو ظاہر کرنے والا اور اس کو پورا کرنے والا ہو۔ مثلا تواضع ہونی چاہیے لباس میں، لباس تواضع کی علامت ہونا چاہیے، لباس انسان کے اندر کی حیا کا بھی ظاہر کرنے والا ہونا چاہیے، حیا والا لباس ہونا چاہیے۔ لباس میں تفاخر اور بڑائی کے اظہار کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ اور اس لباس میں سادگی ہونی چاہیے، یہ صفتیں بھی اس میں ملحوظ رہیں۔ یہ ہے لباس التقویٰ، یہ ہے تقوی کا لباس۔ اور قرآن کی اس آیت میں گویا یہ اشارہ کیا گیا، یہ ہدایت دی گئی کہ تمہارا لباس زیادہ سے زیادہ تقوی کے مطابق ہونا چاہیے۔ مفہوم یہ بالکل صحیح ہے، بات یہ بالکل صحیح ہے، لیکن بعض اور مفسرین نے یہاں پر جو دوسری ایک اور بات کہی ہے، اور عربی زبان کی روح سے وہ مفہوم زیادہ راجح اور بہتر ہے۔ عربی زبان میں اور خود قرآن مجید میں اخلاقی صفات کو لباس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ اخلاقی صفتوں کو لباس کہا جاتا ہے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے دعوے کرنے والوں کو کہا کہ وہ شخص جو اپنے بارے میں کچھ اس قسم کا اظہار کرے، ان نعمتوں کا اظہار کرے اللہ کی کہ مجھے یہ بھی ملا ہے اور یہ بھی ملا ہے جو اس کو نہیں ملا، مال جتنا ہے اس سے زیادہ بتائے لوگوں کو، اور زبان سے نہ بتائے، صرف اپنے طرز ادا سے، اپنی بود و باٹ سے، اپنی اس طرح کی چیزوں سے یہ ظاہر کرے کہ میں بہت مالدار ہوں، حالانکہ وہ اتنا نہیں ہے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، یہ مرض بہت کم لوگوں میں رہا ہوگا۔ اس زمانے کا یہ خاص مرض ہے کہ اگر 10 روپئے کسی کے پاس ہے تو بینک اسٹیٹمنٹ لے کے گھومے گا 1 کروڑ روپئے۔ یہ خاص مرض ہے، اپنی دولت کا اوور اسٹیٹمنٹ۔ ہر آدمی کو یہ مرض لاحق ہے۔ ایک عورت نے آ کے پوچھا تھا کہ میرے پاس جتنا ہو کیا میں اپنی شوہر کو اس سے زیادہ دکھلا دیا کروں؟ تو بہت چھوٹے سے لیول پر یہ مرض تھا، شوکن کے ساتھ ایک وقت تھی۔ یہاں تو آج کے انسان نے پوری دنیا کو اپنی شوکن بنایا ہوا، اوور اسٹیٹمنٹ کا مرض۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبع بما لم يعط كان كلابس ثوب الزور، جو اللہ نے جو نعمت عطا نہیں کی اس کا اظہار کرے، میری تو فلاں آفس میں کتنی چلتی ہے اور فلاں وزیر تھا تو میری ہر بات میں ان سے الگ زندگی کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ ماشاء اللہ کسی شادی میں جائیے تو یہ سب چیزیں 10-15 آدمیوں سے ضرور دیکھ کر ہنستے ہوئے واپس آئیے گا۔ کسی مجلس میں بیٹھ جائیے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آدمی اس شخص کی طرح ہے جس نے جھوٹ کے 2 لباس پہن لیے، نیچے کا لباس بھی جھوٹ کا، اوپر کا لباس بھی جھوٹ کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹ کا لباس فرمایا۔ ایسے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کرو، اور مراد ہے اخلاقی پاکیزگی۔ اور مراد کپڑوں کی ظاہری پاکیزگی نہیں ہے، اخلاقی پاکیزگی مراد ہے، اس جگہ مفسرین نے لکھا۔ تو یہاں پر بھی بعض مفسرین نے یہ بات کہی کہ پہلے ظاہری لباس کا حکم دیا گیا اور کہا گیا اے انسانوں، یہ لباس کا مسئلہ اللہ کی طرف سے اتاری، اللہ کی طرف سے فطرت میں وضعیت کردہ، فطرت میں رکھے ہوئے ایک حیا کے تقاضے کا، ایک حیا کی صفت کا تقاضا بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ایک چیز بھی ہے۔ یہ تو ہوا ظاہری لباس جو تم جسم پر پہنتے ہو۔ اس سے زیادہ اہمیت والی چیز یہ ہے کہ تقوی کی خصلت تمہارے اندر آئے، تقوی کا لباس بھی تم پہن لو، کپڑوں کا لباس بھی پہنو، تقوی کا لباس بھی پہنو۔ کپڑے کا لباس تو صرف
جسم کی کے گندے مقامات کو اور شرمگاہوں کو چھپاتا ہے۔ جسم کا لباس تو شرمگاہ کو چھپاتا ہے، تقوی کا لباس روحانی گندگیوں کو بھی چھپا لیتا ہے، تقوی کا لباس گناہوں کو بھی چھپا لیتا ہے، تقوی کا لباس انسان کو اندر سے بھی پاک صاف کر دیتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ لباس کا حکم اللہ کے احکام میں سے ہے، لباس کا حکم اللہ کے احکام میں سے ہے، اور ان احکام کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور ان احکام کی پابندی کرو۔ اس زمانے میں لباس کا مسئلہ خاص توجہ کے لائق ہو گیا ہے۔ شیطان نے پہلے انسان کو کہ جس نازک مقام پر حملہ کیا تھا، انسان کی شخصیت کا سب سے نازک پہلو، انسان جہاں سے بہت جلدی شکست کھا جاتا ہے، وہ پہلو جہاں انسان خوشگوار بہت جلدی کھو دیتا ہے، وہ انسان کا جنسی جذبات کا پہلو ہے۔ یہ انسان کا سب سے کمزور پہلو ہوتا ہے۔ انسانی نفسیات کو جاننے والے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جنسی جذبہ انسان کا وہ جذبہ ہے جس کے سامنے انسان اپنے عقل، ہوش اور خرد کو سب سے پہلے چھوڑتا ہے۔ شیطان نے سب سے پہلا حملہ وہی پر کیا، سب سے پہلا کام وہی کیا کہ لباس چھین لیا آدم و حوا کا، لیکن کیونکہ فطرت سلیم تھی اور اللہ کی ان پر رحمت تھی، وہ شیطان کے اس حملے کا مقابلہ کرتے کامیاب ہو گئے۔ پھر سے ایک مرتبہ جاہلیت میں، جدید جاہلیت میں اور اس زمانے میں شیاطین اور انسانوں اور جنوں کے شیاطین نے سب سے زیادہ طاقت کے اسی بخیز پر حملہ کیا ہے۔ لباس خالی لباس کا مسئلہ نہیں ہے، لباس کا مسئلہ انسان کی حیا، اس کی شرم، اس کی اخلاقی حس کا مسئلہ ہے۔ جب انسان اس پہلو سے کمزور ہوتا ہے تو اس کے اندر درندگی بھی آتی ہے، خودغرضی بھی آتی ہے، خدا ناشناسی بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے غفلت بھی آتی ہے، مادیت بھی آتی ہے، پیسے کی عبادت بھی آتی ہے، روحانی حس اس کی مر جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ سب نتیجہ ہے اس پہلو کی رعایت نہ کرنے کا۔ پھر ایک مرتبہ ارشاد فرمایا گیا، وہ انسانوں خبردار، لا یفتننکم الشیطان۔ کاش ہم ان آیتوں سے نصیحت حاصل کریں۔ حکم دیتے وقت بھی کہا گیا لعلہم یذکرون، یہ احکام اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وہ آدم کے کی اولاد، وہ آدم کے بیٹوں، خبردار، چوکنے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو شیطان پھر سے تمہیں گمراہ کر دے اور وہی کام کرے جو پہلے اس نے کیا تھا کہ تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا تھا ان کے کپڑے چھین کر، ينزع عنهما لباسهما، ان کے کپڑے اتار کر ان کو ننگا کر دے، ان کی شرمگاہوں کو اور ان کے اعضاء کی نمائش کرا کے اس نے ان کو جنت سے نکالا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ تم کو اس سلسلے میں گناہوں میں مبتلا کر کے، لباس کے مسئلے میں گناہوں میں مبتلا کر کے کہیں پھر سے تم کو جنت سے نہ نکلوا دے۔ لا یفتننکم الشیطان، بڑا شفقت بھرا، محبت بھرا طرز خطاب ہے یہاں پر قرآن میں۔ کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی محبت بھری فہمائش اور تفہیم کو ہم قبول کر لیں۔ یا بنی آدم، او میرے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، خبردار چوکنے رہنا، شیطان کہیں تم کو دوبارہ گمراہ نہ کر دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا ننگا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ تم کو ننگا کر کے وہ جنت سے نکال دے۔ یہ ننگا پنا، یہ بے حیائی، یہ لباس کے سلسلے میں شریعت کے احکام کا نہ ماننا، یہ جنت سے نکلوانے والا فعل ہے۔ یہاں پر ابھی یہ سلسلہ آیتوں کا آگے جاری ہے، لیکن جی چاہتا ہے کہ یہاں پر بیچ میں
سلسلے کو تھوڑا سا روک کر لباس کے سلسلے میں شریعت کے احکام کو کچھ یاد کر لیا جائے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، یہ زمانہ خاص طور پر بے حیائی کے فتنے کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا تھا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی آتا تھا اور اس نبی کے دنیا سے جانے کے بعد امت میں اس نبی اور اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والوں میں جب زیادہ بگاڑ آتا تھا تو اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے نیا نبی آ جایا کرتا تھا، اور وہ خاص طور پر بگڑی ہوئی چیزوں اور برائیوں کے سرچشمے جہاں سے پھوٹتے تھے ان کی نشاندہی کرتا تھا، پھر سے امت کی اصلاح کرتا تھا، پھر وہ جاتا تھا، پھر امت بگڑتی تھی، پھر کچھ نئی گمراہیاں اور گناہ عام ہوتے تھے، پھر نیا نبی آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین تھے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت تک امت کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کام لیا، اس کام کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ قیامت تک امت کے اندر جو گمراہیاں آئیں گی اور جو بڑے بڑے فساد اور بگاڑ مسلمانوں کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر آئیں گے، اور شیطان جو نیا چال لائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مستقبل کے ان فتنوں سے اور ان گمراہیوں سے اور شیطان کے ان نئے جالوں سے اور امت کے فساد کی ان نئی شکلوں سے پہلے ہی آگاہ اور خبردار کر کے گئے۔ حدیث کی کتابوں میں پورا باب چیپٹر ہوتا ہے کتاب الفتن۔ یہ وہ حدیثیں ہوتی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے امت کے لیے آگاہیاں چھوڑی ہیں کہ یہ بگاڑ آئے گا، یہ گناہ عام ہوں گے، فلاں قسم کا فساد تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ یہ پورا چیپٹر ہوتا ہے حدیث کی کتابوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صاف فرمایا، میری امت پر سب سے بڑا فتنہ جو آئے گا، میری امت پر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ، سب سے زیادہ امت کو گمراہ کرنے والا، سب سے زیادہ میری امت کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والا، سب سے زیادہ اس کو نقصان پہنچانے والا جو فتنہ اور جو بگاڑ آئے گا وہ بے حیائی کا بگاڑ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة اضر على امتی من النساء۔ سب سے بڑا فتنہ میری امت کو، میں نے اپنے بعد سب سے زیادہ امت کو نقصان پہنچانے والا جو فتنہ میرے بعد آئے گا وہ بے حیائی کا فتنہ ہوگا۔ ہم اور آپ اس دور میں ہیں جس دور میں یہ فتنہ بھی اپنے پیک پر ہے، اور تھوڑا بہت نہیں۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ بے حیا ہوتے تھے، لیکن بے حیائی تو کبھی بھی سماجی اعتبار اور اخلاقی جواز حاصل نہیں ہوا تھا۔ بے حیائی ہوتی تھی، گناہ ہوتے تھے، لیکن وہ لوگ سماج میں برے لوگ، بگڑے ہوئے لوگ، خراب لوگ شمار ہوتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ طوائفوں کو ماڈل بنا لیا گیا۔ آپ سوچیے کہ انسان کی عقل کس سختی میں گھس گئی، جو سب سے گندے، جو سب سے گندیاں وہ رول ماڈل، وہ فیشن کریٹر، وہ ٹرینڈ سیٹر، اور کسی اور میرے خود امت کا ہاتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی نہیں کھا کیا۔ دوسروں کو کیا کہنا کہ ان کے پاس نہ کتاب ہے، نہ رسالت ہے، نہ نبوت ہے، نہ ایمان ہے، لیکن جس قوم کے پاس ایمان ہے اس کا بھی یہی حال ہے۔ جاہلیت اگر اس گندگی میں پڑی تھی کہ اس نے بے حیائی کو فلسفہ بنا دیا، بے حیائی کو انسان کی فطرت بتا دیا گیا تھا، اور اس میں نئے نئے ایسے شیاطین اٹھے تھے فلسفی بن کر، جنہوں نے فلسفے کے زور پر یہ ثابت کرنا چاہا تھا کہ بے لباسی انسان کے لیے اصل ہے، بے حیائی انسان کے لیے اصل ہے۔ تو ٹھیک ہے، دوسروں کے بارے میں ایسا اگر دوسروں کے یہاں تھا تو کچھ سمجھ میں بھی آ سکتا تھا، مسلمانوں نے بھی ان کی اتباع شروع کر دی۔ اس لیے بہت ہی اہتمام کے ساتھ زمانے کے اس فتنے کو پہچانتے ہوئے
اور ماحول کی گندگی اور غلاظت اور خطرناکی کو دیکھتے ہوئے ہر ایک لباس کے سلسلے میں خصوصی طور پر اپنے اور اپنے گھر والوں کی پاکیزگی کا اہتمام کرے۔ میں ایک مرتبہ پھر یاد دلاؤں کہ آیتیں بتاتی ہیں کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ کسی کے اوپر ہوا تھا۔ لباس کے سلسلے میں سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ شریعت نے انسان مردوں اور عورتوں کے لیے جسم کے بعض حصوں کو جو جن میں کچھ گندا پہلو تھا، گندگیاں تھیں، اور جن میں انسان کے جنسی جذبات کو بھڑکانے اور اس کو بے حیا بنانے کی خاص صلاحیت امتحان کے طور پر اللہ نے رکھی تھی، انسان کے امتحان کے طور پر شریعت نے ان کو مکمل طور پر ڈھکنے کا حکم دیا ہے۔ مردوں کے لیے یہ حصہ ناک سے لے کر گھٹنے تک کا ہے، اور عورتوں کے لیے ان کا پورا سینہ، پوری کمر، باہیں، خاص طور پر اس باہوں کا اوپر کا حصہ، اور پنڈلیوں کے آخر تک یعنی ٹخنوں تک کی ٹانگیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم سب میں جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امتحان کے لیے، ہم سب کے اس امتحان کے لیے عورتوں کے جسم میں ایک خاص کشش رکھی ہے، ایک اٹریکشن، ایک کشش انسان کے لیے، مردوں کے لیے عورتوں کے جسم میں رکھی ہے۔ اور یہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے کہ عورتوں کے جسم میں مردوں کے لیے جتنی کشش اور جاذبیت اور اٹریکشن ہے، مردوں کے جسم میں عورت کے لیے نہیں ہے۔ یہ فطری چیز ہے۔ کسی کو اگر اپنے بنائے ہوئے پیمانوں سے یہ بات اچھی نہ لگتی ہو تو وہ اپنی پسند کے نئے انسان پیدا کر لے، نئے مرد اور عورت پیدا کر لے۔ اللہ نے جو مرد اور عورت پیدا کیے ہیں ان کے جسموں میں یہ فرق موجود ہے کہ ایک کے جسم میں زیادہ خطرناک قسم کی جاتی ہے، دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کے جذبات میں اس سلسلے میں جتنا ابال رکھا ہے، عورت کے جذبات میں اتنا ابال نہیں ہے، ٹھہراؤ ہے۔ جدید جاہلیت نے ہزار اس کو بھی اتنا ہی گندا اور اسی طرح مردوں کی طریقے سے بے قابو بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ فطری چیز ہے، عورت کی فطرت میں اقدام نہیں ہے، مرد کی فطرت میں اس سلسلے میں اقدام ہے، مرد کا رویہ بہت جلدی اس سلسلے میں اقدامی ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے اللہ کی طرف سے، اور اسی لیے لباس میں بھی فرق ہے۔ بہرحال مردوں کو اتنا حصہ ڈھکنا واجب ہے، عورتوں کو اپنے جسم کا یہ حصہ ڈھکنا واجب ہے، پہلا حکم۔ دوسرا حکم اس سلسلے کا یہ ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو صرف کھال کا رنگ نہ چھپاتا ہو، لباس ایسا ہونا چاہیے جو صرف انسان کے جسم کی کھال کا رنگ نہ چھپاتا ہو بلکہ صنفی اعضاء چھپاتا ہو۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ جدید جاہلیت نے اور نئے شیطانوں نے انسان کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسے لباس ایجاد کیے، خاص طور پر عورتوں اور لڑکیوں کے، جس سے صرف کھال کا کلر چینج ہوتا ہے، اور اس لباس میں سے بس یہی اتنا ہی جسم چھپتا ہے جتنا کسی بھبوت مل لینے والے یا کسی جسم پر پینٹ کر لینے والے سے چھپتا ہے۔ پینٹ کر لیجیے تو بھی اتنا ہی چھپے گا جتنا اس لباس سے چھپتا ہے۔ وہ صرف ایک طرح سے کھال کا کلر چینج کرنے والا لباس ہے، جسم چھپانے والا لباس نہیں ہے۔ تو حکم دیا گیا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو ستر پوشی کا جو اصل لباس کا مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرتا ہو۔ جدید جاہلیت نے، نئے فیشن نے اور نئے کفر اور گندے اور غلاظت کے نظام نے اور زنا کی تہذیب نے، مغربی تہذیب جس کو اصل نام صرف دو چیزوں کو دیا جا سکتا ہے، نمبر ایک وہ زنا کی تہذیب ہے، نمبر دو وہ پیسے کی عبادت کی تہذیب ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی ویلیو نہیں۔ اس تحریر میں جو لباس ایجاد کیے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ وہ ستر پوشی کے نقطۂ نظر سے اور انسان کے اس بے قابو ہونے والے جذبے کی تسکین اور اس کو قابو میں رکھنے کے نقطۂ نظر سے بالکل بے سود ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ان کو اور بھڑکانے والے ہیں۔ بے لباس ہو کر اتنا زیادہ خطرناک فتنہ نہیں ہو سکتا، مکمل برہنگی سے پھر بھی گھنا چاہیے۔
پھر بھی انسان کو کھلا جائے اور وہ منہ پھیر لے، لیکن یہ لباس تو ایسا ہے کہ اس نے اس کا اٹریکشن، اس کی جاذبیت، اس کی فتنہ انگیزی، اس کی ساحری بہت بڑھا دی. یہ تو اور بہت خطرناک چیز ہے. تو دوسرا حکم اس سلسلے میں یہ دیا گیا کہ لباس ایسا ہو جو ستر پوشی سے، میں بہت اس پر تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی عورتوں نے اور ہماری لڑکیوں نے بھی وہی لباس پہننا شروع کر دیا ہے جو قطعاً ستر پوشی کے نقطۂ نظر سے بالکل بے سود اور بیکار ہے. جس لباس سے جسم کے پوشیدہ اعضاء کا اظہار نظر آئے، میرا فرض ہے کہ مجھے چاہے اچھا نہ لگے لیکن میں کتاب اللہ کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو نہ چھپاؤں، پوری بات کروں. مجھے کس طرح ہوتا چاہا ہے اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن زمانے میں ضرورت پیدا کر دی ہے کہ جن چیزوں کو انسان پہلے خود ہی سمجھ جاتا تھا اپنے فکری تقاضے سے. ہر انسان خود سمجھتا تھا کہ کیا پہننا ٹھیک ہے، کیا پہننا ٹھیک نہیں، اور ابھی بھی اندر کا حیا کا جذبہ سب کچھ سمجھاتا ہے. میرا تجربہ ہے کہ مسلمان عورتیں اور لڑکیاں تو چھوڑیے، غیر مسلم عورتوں اور لڑکیوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے گناہوں کے ذریعے اپنی فطرت کو مسخ کر لینے کی پوری کوشش کی، اس کے باوجود اندر سے خدا کا داعی پکارتا ہے. میرا تجربہ ذاتی تجربہ، اور ایک بار کا نہیں، بار کا تجربہ ہے. بار ایسا ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز میں، ایئرپورٹ پر یا ٹرین میں جہاں کسی عورت کو یہ محسوس ہوا کہ مولوی صاحب ذرا پرانے خیالات کی نگاہیں بچا رہے ہیں، فوراً اس کے اندر بھی حیا پیدا ہوتی ہے. فوراً وہ اپنے لباس کو ٹھیک ٹھاک کرنے لگتی ہے، فوراً وہ کچھ ٹھیک ٹھاک سے بیٹھنے اور رہنے کی کوشش کرتی ہے. بار کا تجربہ ہے. یہ اصل بات نہیں ہے. فطرت اللہ نے جو چیز اندر پیدا کر دی ہے، شیطان ہزار کوشش کرے اس دیے کو، اس روشنی کو کم تو کر سکتا ہے لیکن اس دیے کو کبھی بجھا نہیں سکتا. وہ دیا بجھ نہیں سکتا، وہ اللہ کا جلایا ہوا چراغ. تو دوسری بات یہ تھی کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو ستر پوشی کے نقطۂ نظر سے شرمگاہ کو، انسان اور مرد اور عورت کے جنسی اعضاء کو چھپانے کے نقطۂ نظر سے پورا. تیسری اس سلسلے میں چیز یہ ہے کہ سطر پورا ڈھکتا ہو، اس کے بعد اس سے کھلے ہوئے نہ ہو. آج کل جو لباس عورتوں میں خاص طور پر رائج ہو گیا ہے، اس میں سینہ اور کمر کا ایک اچھا خاصا واجب اور لازمی حصہ کھلا ہوا ہے. بالکل بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا، سخت گناہ، سخت عذاب کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں میری امت میں ایک ایسی قسم ہونے والی ہے جو ابھی موجود نہیں ہے. اس وقت وہ لوگ موجود نہیں ہیں. دو قسم کے لوگ ابھی موجود نہیں ہیں، لیکن مستقبل میں ان دو قسموں کے لوگ میری امت میں موجود ہوں گے، اور وہ دونوں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. اس میں سے ایک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر ننگی ہوں گی. صحابہ کرام کے زمانے میں جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، تو یقیناً صحابہ کرام کی اور اس زمانے کے انسانوں کی تو سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ یہ دو متضاد باتیں کیسے جمع ہو جائیں گی. اس میں تو کنٹراڈکشن ہے. کپڑے پہننا بھی اور ننگا بھی ہونا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہم لوگوں کے زمانے میں ہمیں بتایا کہ کپڑے پہن کر معذرات میں رہنا سے بھی زیادہ ننگا ہوا جا سکتا ہے. کپڑے پہن کر بھی ننگا ہوا جا سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جنت سے اتنی دور بھگا دی جائیں گی، اتنی دور رہیں گی کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشبو کے بارے میں فرمایا 100 میل دور تک پہنچے گی. ان عورتوں پر اللہ کا ایسا غضب ہوگا، ان عورتوں پر اللہ کا ایسا غضب ہوگا کہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دی جائے گی.
کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لباس میں اور مردوں کے لباس میں شریعت نے ایک خاص حکم یہ دیا ہے کہ مردوں کا لباس عورتوں سے بالکل الگ ہونا چاہیے اور عورتوں کا لباس مردوں سے بالکل الگ ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی پھٹکار اور اس کی لعنت کی خبر دی ان مردوں پر جو عورتوں جیسے کپڑے پہنے اور ان عورتوں پر جو مردوں جیسے کپڑے پہنے، اللہ کی لعنت اور اس کی پھٹکار۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، ان کی زبان سے جب کسی کے لیے لعنت کی خبر نکل جائے تو پھر اس کو اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ کیسے نہیں؟ سراپا رحمت جو تھا اس کی زبان سے بھی جس کے لیے لعنت کی بددعا نکل جائے تو کیسا مندوب ہے۔ آج کل عام ہو گیا ہم لوگ اپنی لڑکیوں کو لڑکوں کا لباس ہے، ہم تو قبروں میں چلے جائیں گے، ان کے اوپر بھی عذاب ہوگا اور اتنا ہی عذاب ہمارے اوپر بھی ہوگا، اس لیے ہم نے لانا کرنا ہے۔ عام ہو گیا ہے لڑکیوں کا لڑکوں کا لباس پہننا، اور عادت لوگ کہتے ہیں آج کل کی لڑکیاں نہیں مانتی، چھوٹ۔ ہم لوگ کتنے جتن کریں گے اگر وہ لڑکیاں پڑھنا چھوڑ دیں، اگر وہ کالج نہ جائیں، اگر وہ اسکول نہ جائیں، کتنے جتن ہم کریں گے؟ کیوں؟ چار پیسے کمانے کے قابل نہیں ہوں گی، اس لیے اسکول جانے کے لیے ہمارے اتنا جتن، اتنے جتن، اور جہنم میں جا رہے ہیں تو جہنم سے بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں، اور دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ آج کل کی لڑکیاں نہیں مانتی۔ عادت ماں باپ ڈلواتے ہیں، جب بچی 2 سال کی ہوتی ہے، 3 سال کی ہوتی ہے تو بازار سے لانا کے لڑکوں والے کپڑے پہناتے ہیں، وہی چیز وہی چاپ کہتے ہیں وہ 2 سال کی ہے، ابھی 3 سال کی ہے، ابھی 5 سال کی ہے، ابھی 6 سال کی ہے، وہ 18 سال کی بھی وہی شروع کی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جو چیز حرام ہے تو جب تک لڑکی بالغ نہیں ہو رہی اس وقت تک اگر وہ لڑکی وہ پہنتی ہے تو ماں باپ کے اوپر گناہ ہے۔ جو چیز حرام ہو چاہے 6 مہینے کی بچی ہو تو حرام ہے۔ بازار ایک ایکسکیوز یہ ہے کہ صاحب کیا کریں، بازار میں حلال کپڑے نہیں ملتے، اور یہ تو واقعی بہت بڑا ایکسکیوز ہے۔ کل کو اگر بکرے کا گوشت ملنا بند ہو جائے گا، صرف خنزیر کا گوشت ملے گا تو ہمارے لیے یہ بھی ایک ایکسکیوز ہو جائے گا وہ کھانے کے لیے۔ کیا کریں، بازار میں بکرے کا گوشت نہیں مل رہا، اس سے خنزیر کا کھانا پڑ رہا، ایسا ہی ایکسکیوز ہے، یہ بھی ایسا ہی عذر ہے کہ بازار میں بکرے کا گوشت نہیں مل رہا اس لیے خنزیر کا کھا رہے ہیں، بازار میں حلال کپڑے نہیں مل رہے اس لیے حرام کرنا ہے۔ یعنی ہمارا اسلام بازار کے اوپر ہے، بازار میں اگر اسلام ملے گا تو ہم اسلام خرید لیں گے، اور بازار میں اگر کفر ملے گا تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ برابر ہے جنت اور جہنم ہمارے لیے۔ سخت معاملہ ہے، ہم لوگوں نے اپنے لیے جہنم کو بہت آسان سمجھ لیا، قدم قدم پر وہ کام جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف جہنمی ہونے کی خبر دی ہے، ہم آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، عورتوں کو خود بھی سوچنا چاہیے اور اپنے گھر کی بچیوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور حکم شریعت کا، مردوں کے لیے جتنا حصہ لازمی ہے جھکنے کا، اس کے علاوہ بھی اگر کھولنا ایسا ہو اور اس طور پر جسم کی نمائش کی جائے جس سے جسم کے اندر سیکسول اٹریکشن پیدا ہو، کہ چاہے وہ صدر ڈھکا ہوا ہو نچلا حصہ، لیکن چونکہ اس جسم کی نمائش سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے اس لیے اس طرح کی جسم کی نمائش مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اس طرح سے مردوں کا اپنے جسم کو ظاہر کرنا جس سے سیکسول اٹریکشن بازار میں اور باہر پیدا ہو جائز نہیں، نہ ایسی تصویریں اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر آج کل ایک جو پہچان ہے، پاگل پن، ایک آبسیشن ہے انسان کے اوپر جسم کو زیادہ سے زیادہ اٹریکٹو بنانے کا، اس کے اندر چھپا ہوا جو مرض ہے وہ اس تعاون کا ہے جو مغربی تہذیب نے انسان کے اوپر سیکسول آبسیشن کا ایک تعاون مسلط کیا ہوا ہے۔
ہر لڑکے کو فکر ہے کہ میرا جسم زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کے لیے جاذب ہو جائے. اب اس کے لیے ہزاروں جتن کیے جا رہے ہیں، کمروں میں تصویریں لگائی جا رہی ہیں، سب حرام ہے. اسی طریقے سے شریعت میں لباس کے سلسلے میں جو احکام دیے ہیں ان میں سے ایک حکم لڑکیوں اور عورتوں کے لیے دوپٹے اور اوڑھنی کا ہے. قرآن مجید نے اوڑھنی کو اور دوپٹے کو فرض قرار دیا ہے عورتوں اور لڑکیوں کے لیے. ختم ہو گیا دوپٹہ ہمارے یہاں سے، اس لیے کہ مجھے کہنے دیجیے، اس لیے کہ ہم نے اپنی لڑکیوں کے دماغ میں یہ گندا اور فاسد جذبہ پیدا کر دیا ہے کہ ان کو اپنے باس کو راضی کرنا ہے. ابھی دیکھیے آئندہ 15 سال کے بعد ہوتا کیا ہے ہماری سوسائٹی میں. جو غیر مسلموں کے یہاں ہو رہا ہے کہ باس کو راضی کرنے کے لیے ہر کام، اس لیے کہ پرائیویٹ جاب میں ترقی اسی سے ہوتی ہے. ہم نے بھی اپنی لڑکیوں کو یہ شوق لگا دیا ہے. کیا ہو گیا ہماری سوسائٹی، یعنی حد ہو گئی. لڑکیوں میں کو ابھی سے ذہنی طور پر جاب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. یہ لڑکیاں بھی ایسی چیز ہیں کہ ان سے جاب کرائی جائے، عورتیں اس بات کی ایسی چیز ہے کہ ان سے جاب کرائی جائے. جس جاب کو مجبوری میں شریعت نے جائز رکھا ہے اس کو ہم لوگوں نے ہر وقت اپنا مشورہ اور اپنا ڈریم بنا رکھا ہے، اپنا خواب بنا رکھا ہے. ہم نے بھی اپنی لڑکیوں کو اس کی تربیت یہی کی کہ ان کے دماغ میں جاب آپریشن بیٹھ گیا ہے. جاب کرنا ہے، جاب کرنا ہے، جاب کرنا ہے. معلوم ہے کیا ہے مارکیٹ میں جاب کا مطلب ہے لڑکی کا اپنی عزت کو فروخت کرنا. کسی کو نہ معلوم ہو تو میرے پاس لیٹسٹ سرویز رکھیں، آ کر دیکھیں. 81% جاب کرنے والی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں سیکسول ابیوزو رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں جنسی طور پر چھیڑا جاتا ہے، جس میں کافی بڑی مقدار آخری درجے کے ایگریشن کی بھی ہوتی ہے، آخری درجے کی اسلامی کارروائیوں کی ہوتی ہے. باقاعدہ یہ لیبر منسٹری کے ذریعے کروایا ہوا سروے ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا. ہم لوگ اس کے لیے اپنی بچیوں کو تیار کر رہے ہیں. میں اب یہ کر رہا تھا کہ دوپٹہ شریعت کا ایک لازمی فرض اور حکم ہے. قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں دوپٹے کا حکم عورتوں کو دیا گیا ہے. اور دوپٹے کا مطلب آج کل یہ ہو گیا ہے کہ ایک بٹی ہوئی رسی گردن میں ڈالی ہے، اس کو دوپٹہ کر دیا ہے. قرآن مجید نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کے لیے لازمی ہے کہ ان کا دوپٹہ، ان کی اوڑھنی، ان کی گریبانوں اور سینے پر پڑی رہے. اللہ نے لڑکیوں کا اور عورتوں کا جسم ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ بغیر دوپٹے اور اوڑھنی کے صحیح طور پر حیادار ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی تقسیم ہے، یہ امتحان ہے. فرض ہے کہ دوپٹہ ہر بالغ لڑکی اور ہر بالغ عورت اس طرح ہر وقت دوپٹہ ہونے رہے کہ اس کا سینہ چھپا ہوا. یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ اوڑھنی اپنے جوان لڑکوں کے سامنے بھی ہونی چاہیے، اپنی اولاد کے سامنے بھی ہونی چاہیے، اپنے باپ کے سامنے بھی ہونی چاہیے. بالکل صحیح لکھا ہے. یہ اس کے لباس کا جزء سب پھینک دیا، اٹھا کر حیا اور شرم جتنی تھی سب نے ٹوائلٹ میں ڈال دی اور ٹوائلٹ میں جو کچھ تھا وہ اپنے اوپر لگا لیا. کیا ہو گیا ہے؟ اسی طریقے سے لباس کے سلسلے میں شریعت کے کچھ اور احکام ہیں. ایک حکم لباس کے سلسلے میں یہ ہے کہ لباس فخر اور عقل کا اظہار کرنے والا نہ. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استراحت کا لباس پہنا قیامت میں اللہ اس کو ذلت کا لباس ضرور پہنا. جس نے اترانے والا لباس، جس کے اندر تکبر ظاہر ہوتا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس ضرور پہنا. کیا مطلب ہے تکبر والا لباس؟ اس کا بہت کچھ تعلق اندر کی نیت سے ہے. اچھا لباس بالکل منع نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بادشاہوں کا دیا ہوا نہایت قیمتی اور خوبصورت لباس بھی پہنا ہے، نہایت قیمتی لباس بھی پہنا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت یمنی لال دھاریوں والی چادر پہن کر نکلے کہ قسم کھاتے ہیں وہ کہ چاند 14ویں رات کا چاند سے خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں۔ تو خوبصورت اور اچھا لباس پہننا منع نہیں، لیکن لباس کے ذریعے انسانوں پر اپنی فوقیت اور بڑائی اور عظمت کا اظہار کرنا نہ ہو، یہ مقصد نہ ہو۔ یہ احکام ہے شریعت کے لباس کے سلسلے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لباس کے سلسلے کے ان احکام کی پابندی کی اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سمجھنا کہ لباس تو صرف لباس ہے ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کے ظاہر کا اثر اس کے باطن پر اتنا ہی پڑتا ہے جتنا باطن کا اثر اس کے ظاہر پر پڑتا ہے۔ انسان کے ظاہر کا اثر اس کے باطن پر اتنا ہی پڑتا ہے جتنا اس کے باطن کا اثر اس کے ظاہر پر پڑتا ہے۔ ایک بات اور کہہ لوں، یقیناً پینٹ کا یہ لباس جو اصلاً مغربی لباس ہے اور شرٹ کا یہ لباس اب ہمارے یہاں بالکل عام ہو گیا، اب یہ مغرب کی قوموں کا لباس نہیں رہا ہے۔ لہذا وہ بات جو علماء پہلے اس وقت کہا کرتے تھے جس وقت یہ لباس صرف انگریز پہنا کرتے تھے کہ اس لباس میں دوسروں کی مشابہت ہے لہذا ایسا لباس پہننا حرام ہے، اب علماء یہ بات نہیں کہتے۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ صدر پوشی کے لحاظ سے لباس کوئی اچھا لباس نہیں ہے۔ بہرحال مردوں کے لیے بھی اس میں پھولوں کی ایسی نمائش ہوتی ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اچھے ذوق والے آدمی کو کبھی کبھی تو بہت ہی گرا گزرتی ہے، بڑی گرا گزرتی ہے، بہت تکلیف ہوتی۔ بعض وقت تو سچی بات کرتا ہوں، اس قدر طبیعت مقدر ہو جاتی ہے کافی دیر تک طبیعت اپنے حال میں واپس نہیں آتی۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ذوق کا تقاضا ہو، کبھی کسی کے کچھ ایسی پروفیشنل مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ کوئی اچھا لباس کا خیال نہیں ہے۔ شریعت نے جو لباس کی اہم چیزیں بتلائی ہیں اس سے تو بہرحال بہت بعید ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے اس بات کے پرہیز ہی بہتر ہے۔ یہ تو شریعت کے لباس کے سلسلے کے کچھ احکام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لباس کے سلسلے کی کچھ سنتیں بہت قابل تقلید قابل سیکھنے کے لائق ہے۔ ایک بات یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی کہ آپ لباس میں کوشش کیا کرتے تھے جو میسر ہو وہ پہننا، اچھا مل جائے اچھا پہن لے، کم اچھا ملے کم اچھا پہن لے، لباس کو اپنی دن رات کی فکر کا مرکز نہ بنائے۔ یہ بہت اہم بات ہے، جو مل جائے وہ پہن لے، اچھا مل جائے اچھا پہن لے، برا مل جائے برا پہن لے، سستا مل جائے سستا پہن لے، مہنگا مل جائے مہنگا پہن لے۔ مہنگے سے پرہیز ضروری نہیں ہے، لیکن لباس کے پیچھے اپنے گھنٹوں ضائع کرنا، کئی دن ضائع کرنا، یہ ایمان والے لوگوں کا سیوا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے لباس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی کہ لباس سب سے اچھا سفید لباس ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے اچھا لباس سفید لباس ہے، سفید پہنو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے بارے میں فرمایا مومن کا لباس، مومن کی ازار نیچے کا لباس اس کے ٹخنے سے اوپر ہی ہوتا ہے۔ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ نصف کملی تک ہو، ورنہ ٹخنے سے اوپر ضرور۔ ٹخنے سے نیچے کو میں حرام بالکل نہیں کہتا، انشاءاللہ حرام بالکل نہیں ہے وہ، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹخنے سے اوپر پہننے کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی محبوب ہونی چاہیے اور آپ کی سنتوں کی اتباع کی ایسی ہم وقت کوشش کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں کا خیال ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ بیچ میں بات ایک اور کہہ دوں، سنت کی اتباع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دین میں قوت آتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہر وقت لوگ بہت سی ایسی سنتوں کو صرف پر عمل نہیں کرتے جن پر عمل نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے،
سوائے اس کے کہ حضور کی محبت میں کمی ہے اور اتباع سنت کے جذبے میں کمی ہے۔ مثلا ہم سب کپڑے پہنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کا اہتمام کریں کہ پہلے داہنی آستین پہنیں گے، پہلے دایاں پاؤں ڈالیں گے، پہلے دائنا موزہ پہنیں گے، پہلے داہنا جوتا پہنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اگر کسی شخص نے چپل پہنتے ہیں، جوتے پہنتے وقت اس نیت سے کہ یہ میرے آقا سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ کی سنت ہے، اس نیت سے داہنا پاؤں پہلے چپل اور جوتے میں ڈالا، تو وہ صرف ایک چپل اور جوتے میں دایاں پاؤں نہیں ڈال رہا، وہ اپنے دل میں محبت رسول ڈال رہا ہے۔ اسی طرح اہتمام کرتے 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 اہتمام کرتے کرتے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سنت کا دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جو دین میں طاقت پیدا ہوتی ہے، جو ہمت پیدا ہوتی ہے اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی، وہ ایک بالکل دوسرا مومن انسان بنا دیتی ہے۔ اس کا اہتمام ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسجد سے ہم سب نکلتے ہیں، بلا خیال اہتمام نہیں کیا، کبھی بایاں پاؤں پہلے نکال لیا، کبھی دایاں پاؤں پہلے نکال لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مسجد سے پہلے بایاں پاؤں نکالو، بیت الخلاء میں جاؤ تو پہلے دایاں پاؤں اندر نہ ڈالو، پہلے بایاں پاؤں اندر ڈالو، چپل پہنو تو پہلے دایاں پاؤں۔ اللہ والے بندے جن کے یہاں سنتوں کا اہتمام ہوتا ہے، کس طرح سنتوں کی پابندی کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا شہرہ تھا اتباع سنت کا، تو کچھ لوگ آئے دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں بھائی کیسے سنتوں پر عمل کرتے ہیں، تو ان میں سے کوئی صاحب بہت ذہین تھے، وہ مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے کہ آج دیکھتے ہیں مسجد سے نکلنے کی سنت یہ ہے کہ بایاں پاؤں پہلے نکالا جائے، اور چپل پہننے کی سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں پاؤں میں پہنی جائے۔ آج دیکھتے ہیں یہ دونوں باتوں پر عمل کیسے ہوتا ہے۔ حضرت گنگوہی نکلے، اپنی عادت کے مطابق پہلے بایاں پاؤں نکالا اور کھڑاؤں کے اوپر رکھا، داہنے پاؤں میں کھڑاؤں پہن لی، پھر دوسرا پاؤں کھڑاؤں کے اندر داخل کر دیا، دونوں سنتوں پر عمل ہو گیا۔ بظاہر بہت آسان سی بات ہے، لیکن یہ دل کے ہر وقت اتباع سنت کے لیے متوجہ رہنے کی علامت ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرماتا ہے، اکثر اللہ کے وہ بندے جن کا اتباع سنت کا اہتمام ہے، ہم جیسے لوگ تو خیال بھی نہیں کرتے، وہ مسجد سے نکلتے وقت چپے سے ایک سنت پر عمل کر لیتے ہیں، پہلے بایاں پاؤں نکال لیا، پہلے دایاں پاؤں پہن لیا، سنت پر عمل کیا۔ تو محبت کے جذبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل آپ کی محبت دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اور پھر اس سے دین میں بہت طاقت آتی ہے۔ اتباع سنت سے دین میں ایسی طاقت آتی ہے کہ انسان نہ کہیں مرعوب ہوتا ہے، نہ کہیں ڈرتا ہے، نہ اس کو ایک انفیریئرٹی کا احساس ہوتا ہے کہ یہ لباس کیسے پہنوں اور اس پر کیسے عمل کروں، اور آج کل سماج میں لوگ کیا کہیں گے، اور بتائیے میں یہ کام کر لوں گا، ایسے کپڑے پہنوں گا تو لوگ بالکل ہی بیکورڈ سمجھیں گے۔ اتباع سنت کے بعد یہ سب چیزیں انسان کو بہت معمولی نظر آنے لگتی ہے، ایک دوسری دنیا کا انسان ہوتا ہے، سارے انسان اس کو اپنے سامنے بہت بونے اور چھوٹے نظر آتے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کا ایک بہت عجیب واقعہ ہے۔ حضرت حذیفہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس زمانے کے سپر پاور ایران کے حکمراں کے پاس ایک سیاسی ڈیلیگیشن، ایک وفد کے ساتھ اس وفد کا امیر اور لیڈر بنا کر بھیجا گیا۔ جب اس علاقے میں پہنچے تو وہاں سے ایک شخص کو بطور ترجمان نے ساتھ رکھا۔ اس وقت کی ایرانی تہذیب اللہ اکبر، سب سے زیادہ زرق برق، نہایت خوشنما، نہایت تکلفات سے ڈھکی ہوئی تہذیب تھی۔ یعنی اگر اس کا تفصیل بیان کروں تو لوگ حیران ہوں گے کہ کس قدر پیسہ خرچ کیا جاتا تھا صرف نمائش پر۔ ایران کا بادشاہ جو تاج پہنتا تھا وہ منوں کا تھا۔ لوگ سوچیں گے یہ منوں کا تاج، ہیرے جواہرات اور سونے کا، وہ کیسے پہنے گا، نیچے چپاتی بن جائے گی اس کی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بہت باریک زنجیروں سے چھت سے ٹنگا ہوا ہوتا تھا، بادشاہ سلامت اس کے نیچے آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہ آ کر سر پر فٹ کر دیا جاتا تھا، اوپر ٹنگا رہتا تھا۔
وہ تھا وہ تاج۔ تو جب اس بادشاہ کے محل میں داخل ہو رہے ہیں تو گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے، ریڈ کارپیٹ بچھا ہوا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہوگا اس زمانے کے پروٹوکول کے مطابق۔ جب بالکل محل میں داخل ہونے لگے اور فوجوں نے استقبال شروع کیا تو اس ترجمان نے بیچارہ ہم جیسے ماشاءاللہ ماڈرن قسم کا مسلمان، زیادہ ماڈرن مسلمان جو ہوتے ہیں ان کو قاضی مجاہد الاسلام صاحب کہا کرتے تھے کہ ماڈرن مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل، اور میں کہتا ہوں ان کو وہ ہے انٹلکیچول، جس کا مطلب ہے کچی عقول۔ تو واقعی جو ہے وہ اس قسم کے بیچارے کو فوراً داخل تو ارے مولانا صاحب، ارے ملا جی کیا آپ اس طرح چلے جا رہے ہیں کسرا کے محل میں؟ کہ آپ کا لباس، آپ کا جو ازار ہے نیچے پہننے والا کپڑا بہت اونچا ہے، اس قوم میں بہت گنوان پن کی چیز سمجھی جاتی ہے مجھے کپڑے، ذرا اس کو نیچے کر لیجیے پلیز، آپ لیجیے۔ تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ نے کیا جواب دیا؟ سادگی، کوئی خاص بات نہیں، لا ہمارے رسول کا لباس اسی طرح ہوتا تھا، بس اتنی سی بات کہی، لا ہکذا عزرۃ صاحبنا، میرے رسول کا لباس تو اسی طرح ہوتا تھا، اونچا لباس پہنتے تھے، میں تو اسی طرح پہنوں گا، نہیں کر کے آگے چلے۔ اندر پہنچ گئے، وہاں جا کے بات چیت شروع ہوئی، پھر کھانا آ گیا۔ کھانا کھاتے وقت جب بیٹھے تو حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ زمین پر گر گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احترام سکھایا تھا، کفایت سیاری سکھائی تھی، جو گر جائے اس کو اٹھا لو، جو گندگی لگی ہوئی ہو اس کو صاف کر دو، اللہ کو کھانا، اللہ کا رزق ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ بس حضرت حذیفہ نے جب دونوں طرف، ایک طرف مسلمانوں کا وقت بیٹھا تھا، دوسری طرف ایران کا وقت بیٹھا ہوا تھا، ادھر براہ راست کسرا بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر حضرت حذیفہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے لقمہ گرا، بے تکلف وہ چلے اس کو اٹھانے کے لیے، وہ ماشاءاللہ انٹلیکچوئل صاحب وہاں پھر موجود تھے، انہوں نے پھر دوسری حماقت فرمائی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کے لوگ اس کو بہت مایوس سمجھتے ہیں، زمین سے اٹھا لیا جائے تو بہت ہی غریبوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہاں تو جتنا کھاتے ہیں اس سے زیادہ پھینکتے ہیں، یہی عمارت کی نشانی۔ بس پہلی مرتبہ تو حضرت حذیفہ نے صبر کیا تھا اور نرمی سے سمجھایا تھا، یہاں اس احمق کو انہوں نے پھر اچھی طرح ڈوز دی۔ جو ہوا کیا ہے بیوقوف، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں اپنے محبوب کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑوں گا، میں اپنے محبوب کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑوں گا، تجھے ہوا کیا؟ اور یہ کہہ کے نیچے سے لوگ مک اٹھائے، صاف کیا۔ اتباع سنت کی برکت سے دین، میں جو بات کہہ رہا تھا کہ اتباع سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت وہ چیز ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز نہیں ٹکتی، اس کے سامنے پھر دنیا کی کوئی چیز نہیں ٹکتی۔ پھر وہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ پھر کسرا سامنے بیٹھا ہوا ہے اور حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں بیوقوف، ان احمقوں کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت چھوڑوں گا میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس لباس کے سلسلے میں ہدایات کو دینے کے بعد کہا گیا کہ دیکھو لباس کے سلسلے میں بہت احتیاط کرنا، شیطان لباس کے معاملے میں بہت گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ انه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ ایسی ہم نے صلاحیت اور طاقت دی ہے کہ وہ چھپ کر تمہارے پاس آتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تم اس کو دیکھ بھی نہیں پاتے، وہ ہر وقت تم کو دیکھتا رہتا ہے، وہ اور اس کا پورا لشکر ہر وقت تمہارے پاس رہتا ہے، دل میں بگاڑ کے خیالات ڈالتا ہے، بہت ہوشیار رہنا اور ایمان والوں۔ پھر فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، جو لوگ جن لوگوں کے دلوں میں حقیقی ایمان نہیں ہوتا، ہم شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیتے ہیں، شیطان ان کو پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں اور وہ اس کے پیچھے پیچھے گمراہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سب ایمان کی کمزوری اور کمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان
ہدایتوں پر عمل کرنے، ان کے سلسلے میں احتیاط کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔